شرکت کا ایک مسئلہ ہے کہ چھوٹے جانور کے اندر کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں، بڑے کے اندر کتنے ہو سکتے ہیں، گائے بھینس میں کتنے اور اونٹ وغیرہ میں کتنے. تو چھوٹے جو جانور ہیں، مثال کے طور پہ بکری ہے، بکرا ہے، مینڈا ہے، ان تمام اس میں صرف ایک آدمی کی شرکت ہو سکتی ہے، اس سے زائد کی اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے جو بڑے جانور ہیں ان میں 7 آدمی کی شرکت ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی جانور کے اندر 8 آدمی شریک ہو گئے، کسی جانور کے اندر 8 آدمی شریک ہو گئے تو یاد رکھیں ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اس وجہ سے صرف شرکت 7 آدمی کی ہونی چاہیے. 8 آدمی اگر شرکت ہو گئے تو کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی. سے یہ جو شریک ہے، مثال کے طور پہ ایک جانور ہے، بڑے کا جانور ہے، ایک گائے ہے یا بیل ہے، اس میں مثال کے طور پہ 6 آدمی شریک ہے. ایک آدمی نے 2 حصہ لیا، باقی سارے لوگوں نے ایک حصہ لیا. تو یہ سارے لوگوں کی نیت جو ہے کسی نہ کسی عبادت کی ہونی چاہیے. مثال کے طور پر یا تو قربانی کی نیت ہونی چاہیے، یا تو عقیقے کی نیت ہونی چاہیے، یا کسی دم وغیرہ کی نیت ہونی چاہیے، سارے لوگوں کی. اگر کسی ایک کی بھی نیت صرف گوشت کھانے کی ہے تو بھی یاد رکھے کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی. اگر کسی انسان نے اپنے کسی میت کی طرف سے، یا یہ ہے کہ اپنے کسی پیر و مرشد کی طرف سے، یا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر نیت کرے تو اس کی نیت صحیح ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں. تو ہم امتی کو چاہیے کہ کم از کم ایک حصہ جو ہے ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضرور لے. تو اگر کسی نے اپنے پیر و مرشد کے لیے، یا اپنے میت کے لیے، یا ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نیت کرتا ہے تو اس صورت میں اس کی نیت صحیح اور درست ہے. اسی طریقے سے جیسے مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ 6 شرکا ہے، اس میں سے ایک شریک کا انتقال ہو گیا، تو اب جو ہے اس کے ورثاء کے اندر سے کسی کی بھی صراحتاً یا دلالتاً اجازت ضروری ہے. اگر وہ اجازت نہیں دیتے ہیں تو بھی یاد رکھے کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی. اس وجہ سے اس چیز کا خاص خیال رکھے کہ اگر شرکا میں سے کسی ایک کا بھی انتقال ہو گیا تو چاہیے کہ وہ ان کے وارث کے پاس جائے اور ان سے اجازت لے. اگر اجازت نہیں لیتے ہیں تو ایک کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی. یہ بڑے باریک مسائل ہے جس کا ہم خیال نہیں رکھتے، پاس و لحاظ نہیں رکھتے. تو اس صورت میں ہوتا کیا ہے کہ ہم جو ہے صرف جو قربانی کریں گے تو اس پہ اپنا پیسہ کا ضیاع ہوگا، اور یہ جو مسائل کی اگر رہنمائی نہیں ہوگی تو آپ کو جو ہے قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. اس وجہ سے ضروری ہے کہ ان مسائل کو آپ سنیں. بڑے باریک مسائل ہے، اور چونکہ آج وسائل اتنے زیادہ ہے کہ آپ کو مسائل سیکھنے اور جاننے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے میں آپ سبھی سے یہ اپیل کروں گا کہ ان مسائل کو قربانی کرنے سے پہلے مسائل کو سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد دوسروں کو بھی سکھائیں، تاکہ سب کی قربانی جو ہے اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو اور پیسے کا ضیاع نہ ہو.